أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالآمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي رجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اخرجہ مسلم فی صحیح. آج 6 رمضان المبارک ہے، 1432 ہجری. بہت عرصہ گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے، اور یقیناً ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر ایک نے دنیا سے رخصت ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے جو ایمان کی بہاریں چھوڑ کر گئے، عقیدے کا نور چھوڑ کر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی حفاظت فرمائی، نشو و نما کی، اور اسے ایک تناور پودا بنا دیا رب کے فضل و کرم کے ساتھ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کے بعد تابعین اعظام، پھر تبع تابعین، پھر اس کے بعد ہر زمانے میں، ہر دور میں اہل حق نے ایمان کی آبیاری کی ہے، ایمان کے گلشن کو سجایا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں حق کو سینے سے لگائے ہوئے، حق کو اپنے ماتھے کا جومر بنائے ہوئے ایمان و عقیدہ کی راہ میں ہر تکلیف جھیل رہے ہیں، مگر انہیں حق سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز ان کی نگاہوں میں ہیچ ہے، حتیٰ کہ زندگی کی قیمت بھی. اور وہ اپنے جذبہ سرفروشی اور شہادت کا شوق اور سعادت کی زندگی سے بےتاب ہو کر ہر ظالم وقت کو چیلنج کرتے ہیں. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 72. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ظالموں، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، جو کر گزرتے ہو کر لو. تم جو کچھ بھی کرو گے، تمہارا ظلم اور زیادتی دنیا کی زندگی تک محدود ہے. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا. ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے، عقیدہ توحید اختیار کر چکے. کس لیے؟ کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے.
اب ہم اس سے کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے اندر بڑی قیمتی چیزیں ہیں، بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں۔ کسی کے لیے قیمتی مال ہے، کسی کے لیے قیمتی عہدہ ہے، کسی کے لیے قیمتی اس کا مکان ہے، اور کسی کے لیے قیمتی اس کا ڈپلومہ اور اس کی ڈگری ہے۔ عورتوں کے لیے قیمتی چیز ان کے زیورات ہوتے ہیں، اور کہا گیا انسان کی عزت بھی قیمتی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا ہر قیمتی چیز سے بڑھ کر قیمتی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نہ عزت کی قدر و قیمت، نہ دولت کی قدر و قیمت۔ سولی پر لٹکا دیا جائے، سڑکوں پر گھسیٹا جائے، پھانسیوں پر چڑھا دیا جائے، غریب انسان ہو جائے، حتیٰ کہ عزت بھی اگر رب کے رستے میں لٹ جائے، ایمان اگر بچ گیا تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ایمان قیمتی چیز ہے، اور اسی ایمان کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، اسی ایمان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ ایمان عہد کو کہتے ہیں، معاہدے کو کہتے ہیں، ایمان اللہ پر توکل کو کہتے ہیں، ایمان اللہ پر اعتماد کو کہتے ہیں، ایمان اللہ پر بھروسے کو کہتے ہیں، ایمان اپنا سب کچھ رب کے لیے نشاور کرنے کو کہتے ہیں۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار، اللہ کی وحدانیت کا، ربوبیت کا، الوہیت کا، اسماء و صفات کا، زبان سے اقرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اطاعت کا، ختم نبوت کا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق بھی، وَأَعْمَالٌ بِالْجَوَارِحِ، اور جو زبان کہے اور دل تصدیق کرے، عمل اس کی گواہی دے۔ ایک اللہ والے نے کہا ہے، لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّمَنِّي وَلَا بِالتَّحَلِّي وَلَكِنَّ الْإِيمَانُ مَا وَقَّرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ۔ ایمان خواہشات کا نام نہیں ہے، ایمان سجاوٹوں کا نام نہیں ہے، ایمان تو جو دل میں آئے اور زبان اور عمل اس کی تصدیق کرے، اس کو کہتے ہیں۔ اس ایمان کا جو اللہ پر ہے، فرشتوں پر ہے، کتابوں پر ہے، رسولوں پر ہے، تقدیر کے اچھا برا ہونے پر ہے، آخرت کے دن پر ہے، اس ایمان کی حفاظت کرنا، اس ایمان کا بچاؤ کرنا، اس ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے، زندگی داؤ پر لگتی ہے تو لگ جائے، بیماری بڑھتی بڑھتی موت آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، فاقے کاٹ لیں گے، خیموں میں جی لیں گے، گالیاں سن لیں گے، تانے برداشت کر لیں گے، تہے تیگ بھی جی لیں گے، مگر ایمان بچائیں گے۔ مر جائیں گے مگر ایمان کا سودا نہ کریں گے، سب کچھ لٹا دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، سب کچھ نشاور کر دیں گے،
مگر رب کی توحید کو اور نبی علیہ السلام کی سنت کو کبھی قربان نہیں کریں گے۔ ایمان ہر دم وفا، ہر دم وفاداری۔ کیوں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ کون سا عمل اچھا ہوتا ہے؟ میرا تیرا؟ مفتی درویش کا؟ نہیں۔ حکمرانوں کا؟ نہیں۔ پیر صاحب کا؟ نہیں۔ عمل صالح کون سا ہے؟ اوپر کسی چودھری کی مہر لگی ہوئی ہو؟ نہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ فضیل بن ایاز کہتے ہیں سورۃ ملک کی تفسیر میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ احسن عمل، صالح عمل کون ہے؟ ای اخلصہ واسوبہ، جو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کام آنے والی یہی تو چیزیں ہیں نا، اور کوئی چیز تو کام نہیں آئے گی۔ ماں، باپ، رشتہ دار، اولاد، عہدے، ڈگریاں، سندیں، سال ہا سال کالجوں اور اکیڈمیوں کی نظر کرنے والوں، قیامت کے دن یہ عہدے، یہ سندیں، یہ ڈگریاں، یہ دولت، یہ مال کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر وہاں قیامت کے دن بچاؤ ہوگا تو ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ ایمان پکا کس کا ہے؟ ایمان پختہ کس کا ہے؟ ایمان کام آئے گا۔ جنت میں داخلے کا سبب ایمان ہوگا، اور اس ایمان کی لذت بھی ہے۔ ایمان کی لذت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہا اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی اور نبی علیہ السلام کے رسول ہونے پر راضی اور اسلام کے دین ہونے پر راضی، اس نے ایمان کا مزہ لے لیا۔ ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 3 خوبیاں جس آدمی کے اندر پائی جائیں، اس نے ایمان کی حلاوت لے لی، چاشنی لے لی، مٹھاس لے لی، اس کو ایمان کی لذت مل گئی۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آؤ ذرا اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، کیا وہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ من سواہما۔ روئے زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں، چاہے ماں ہے، چاہے باپ، چاہے بیوی ہے، چاہے اولاد، چاہے کرسی ہے، چاہے اقتدار، چاہے تعلیم ہے، چاہے سہولت، فرمایا سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو اللہ رب العزت سے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت ہے تو وہ خاتم النبیین، امام القبلتین، سید الثقلین، در یتیم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دوسری خوبی، ان کی کسی سے بھی محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تیسری خوبی، ان یکرہ یعودا، وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کو کافر ہونا اسی طرح ناپسند ہے جس طرح آگ میں چھلانگ لگانا۔ ایمان کی لذت، لست ابالی حین اقتل مسلما
ایمان کے امتحان اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اللہ کن کو آزماتا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کو۔ تکلیف آئے، غم آئے، بیماری آئے، حوصلے نہ ہار جایا کرو، عقیدے نہ بیچ ڈالا کرو، توحید کا ریٹ نہ لگا لیا کرو۔ تکلیف آئے تو نبیوں کو، انبیاء کرام کے قصے پڑھا کرو کہ ان کو کتنی تکلیفیں آئیں۔ ایوب علیہ السلام کو کتنی تکلیف آئی، یعقوب علیہ السلام کو کتنی تکلیف آئی، یونس علیہ السلام کو کتنی تکلیف آئی، یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیف آئی، صبر کیا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ نبیوں کو آزماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جتنا کسی کا درجہ ہو اتنا آزماتا ہے۔ لست ابالی حین اقتل مسلما فی ای جنب کان للہ مسرعی۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میرے پاس ایمان ہے، مجھے سولی پہ بھی چڑھا دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایمان، تپتی ریت پہ لیٹے بلال کو کوئی تکلیف نہیں۔ ایمان، دو ٹکڑے ہوتی سمیہ کو کوئی تکلیف نہیں، بوری کے اندر بند سہیب کو کوئی تکلیف نہیں۔ سولی پہ چڑھے ہوئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ماں اسماء ان کی، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، اے میری ماں اپنا وہ کردار اپناؤ اپنے بیٹوں کے بارے میں جو اسماء بنت ابی بکر نے اپنایا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن، اور زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ کسی نے بتایا کہ تیرے بیٹے کی لاش اوپر لٹکی ہوئی ہے، باہر نکلی، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اوپر دیکھا تو کہا ابھی اس خطیب کے نیچے اترنے کا ٹائم نہیں آیا۔ ظالموں، میرے بیٹے کی لاش کو اوپر لٹکا کے دکھی مجھے کرنا چاہتے ہو؟ میں وہ ماں ہوں کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہوں میرا بیٹا زندہ ہوتا تھا تو خطیب ہوتا تھا، منبر پہ ہوتا تھا، تم سب سے اوپر ہوتا تھا، تم سارے نیچے ہوتے تھے۔ آج شہید ہو کے بھی تم سارے نیچے ہو، میرا بیٹا سب سے اوپر ہے۔ ماں ہو تو اس طرح کی۔ مارے کھائیں امام مالک نے، جیل میں چلے گئے امام ابو حنیفہ، کوڑے لگے امام احمد ابن حنبل کو، ازمائشوں میں پڑے امام شافعی، اور تکلیفوں میں پڑے محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہم اللہ اجمعین۔ کون سی وہ تکلیف ہے جو ان لوگوں نے نہیں لی؟ مگر ثابت قدمی کے پہاڑ بن گئے۔ ایمان امتحان لیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں گئے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، بار بار جیل میں، بار بار تکلیفیں۔ ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا تمہیں جیل میں مارتے بھی ہیں، تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا جتنا سکون مجھے ہوتا ہے اگر ان حکمرانوں کو پتہ چل جائے کرسیاں چھوڑ کر یہ بھی جیل میں آ جائے، اتنا مجھے سکون ہوتا ہے۔ مجھے سکون اللہ کی یاد، ان ایمانی وبستانی فی صدری لا یفارقنی حیث ما کنت۔ میرا ایمان میرے سینے میں، میرا باغ میرے سینے میں، تم کبھی اس کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ سجن خلوہ، اخراج سیاحہ، قتل شہادہ، جیل میں بند کر دو گے تنہائی مل جائے گی، رب سے باتیں کروں گا، قرآن پڑھوں گا، ملک سے نکال دو گے تبلیغ کا کام کروں گا، اگر مجھے قتل کر دو گے تو شہادتوں کے تمغے مل جائیں گے۔ کون گھبراتا ہے؟ کون پریشان ہوتا ہے؟ ایمان ہمیں ثابت قدمی دیتا ہے، ایمان ڈٹنے کا پیغام دیتا ہے، ایمان ہمیں
جنت الفردوس میں داخلے کا ٹکٹ دیتا ہے، ایمان ہمیں جہنم سے بچاؤ کا کہتا ہے، ایمان ہمیں سولیوں پہ چڑھ جانے کا کہتا ہے، ایمان ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا کہتا ہے، ایمان ہمیں اپنا سب کچھ نشاور کرنے کا کہتا ہے۔ دوستو ایمان بچاؤ۔ لوگوں نے یہ بارش کے قطرے آئے ہیں نا چند، تو کچھ بھائیوں کو پریشانی ہو گئی ہے۔ لوگوں نے ختم نبوت کے لیے، رب کی توحید کے لیے، ایمان بچانے کے لیے اپنے کپڑوں کو خون سے رنگین کیا تھا۔ ہم اپنے کپڑوں کو بارش کے قطروں سے بھی رنگین نہیں کر سکتے۔ باتیں کریں گے غلبہ اسلام کی، باتیں کریں گے دنیا میں اسلام لانے کی، وہ جوان چاہیے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید نے کہا تھا، جو ٹینکوں سے ٹکرا جائے، حق کا بول بالا کرے۔ دنیا کیا چیز ہے، مال کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے، کپڑے کیا چیز ہے، کچھ نہیں، ایمان۔ یاد کرو کبھی بلال کو، ہمیں کیا تکلیف ملی۔ گرمیوں کا موسم ہو، عرب کا تپتی ریت ہو، اوپر لٹا دیا جائے اور چھاتی پہ گرم کولے رکھ دیے جائیں، ہمیں تو تکلیف ملی تک نہیں۔ یاد کرو خباب کو، مجلس لگی ہوئی، ایک جگہ خالی، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین عمر ابن خطاب سے، یہ جگہ کس کی ہے؟ کہاں ابھی پتہ چل جائے گا۔ خباب آئے، خباب یہ تیری جگہ ہے۔ آئے، خباب اپنی ذرا کہانی تو سناؤ دکھوں اور غموں کی، ہمارے دل میں ذرا دنیا آ گئی ہے، ہمیں اپنی کہانی سناؤ، ایمان تازہ ہو جائے۔ تو خباب رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنی کمر سے چادر کو ہٹایا اور کہا میری کمر دیکھ لو، گوشت نہیں اس پر رہا۔ ظالم گرم گرم کولے نیچے رکھتے تھے، اوپر باری پتھر رکھ دیتے چھاتی پہ، اس وقت تک مجھے اٹھنے نہیں دیتا تھا جب تک میری کمر کی چربی پگھلتی تھی، کولے بجھا کرتے تھے۔ تو میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو میرے رسول اسلام نے فرمایا تھا، خباب اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے ہو، تم سے پہلے تو لوگوں کو آرے کے نیچے رکھ دیے، چیر دیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں کا دور، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رجل فيقول يا ليتني مكانا، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر اتنے خطرناک فتنے آئیں گے کہ ایک بندہ قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا۔ یتمنون الدجال، اتنے خطرناک فتنے آئیں گے کہ لوگ تمنا کریں گے کہ دجال آ جائے۔ فرمایا اتنے خطرناک فتنے آئیں گے، گرمیوں کی جس طرح ہوائیں نہیں ہوتی، طوفان ہوتے ہیں، فرمایا جس طرح طوفان سب کچھ اڑا کے لے جاتے ہیں، اسی طرح فتنے تمہارے ایمان کو اڑا کے لے جائیں گے۔ ہے نا بھائیو ایسے فتنے کہ ایمان بندے کا سلامت رہتا؟ سَتَكُونُ فِتَن الْقَائِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالسَّائِ خَيْرٌ فِيهَا۔ فرمایا ایسے فتنے آئیں گے، کھڑا آدمی بیٹھے سے بہتر ہوگا اور بیٹھا چلنے والے سے بہتر، بیٹھا آدمی کھڑے سے بہتر، کھڑا چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر۔ من تشرف لہا، جس نے فتنوں کو جان کے دیکھا، تستشرف ہو، وہ بھی فتنوں میں پڑ جائے گا۔ من وجد فیہا ملجان او معاذن فلیعوذ بہی، جس کو فتنوں کے دور میں کوئی پناہ گاہ ملے، پناہ لے لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اسلام کا فرمان ہے، اثنتان یکرہہما ابن آدم۔ سنو مدینے والے کا فرمان، سنو صادق المصدوق کا فرمان۔ نبی اسلام نے فرمایا دو چیزیں ابن آدم کو ناپسند ہیں مگر ہیں بڑی اچھی، ہیں بڑی اچھی۔
کون سی چیزیں؟ موت آدم کی اولاد کو ناپسند ہے، حالانکہ موت بہتر ہے فتنوں سے، موت فتنوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا ابن آدم کو تھوڑا مال ناپسند ہے، حالانکہ تھوڑا مال ہوگا تو تھوڑا حساب ہوگا۔ فتنوں کی آنکھ، کیا شرک فتنہ ہے کہ نہیں بھائیو؟ شرک، غلاظت، اللہ کو گالیاں، رب کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، سوال کیا جائے، بلایا جائے، درخواست کی جائے، اللہ کے علاوہ اور سے رزق مانگا جائے، اولاد مانگی جائے، شفا مانگی جائے۔ فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، ابو داود کی حدیث ہے، قیامت نہیں آئے گی مگر میری امت بھی اسی طرح شرک کرے گی جس طرح مشرکین مکہ نے لات اور عزا کی پوجا کر کے کیا تھا۔ آج شرک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ شرک کے فتنے، کہاں انسان جائے بیمار ہو جائے، عورتوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، فلاں جگہ پر چادر چڑھاؤ، فلاں جگہ پر تعویذ لے کے آؤ، فلاں جگہ پر جا کے سوال کرو، فلاں جگہ سے جا کے مانگو، میری بہنوں ایمان مضبوط کرو، سب کو جاتا جائے توحید نہ جائے، یہ قبروں والے کیا دیں گے، یہ تو خود پتہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے۔ زندہ تھے تو دے نہیں سکتے تھے، فوت ہو گئے تو کیسے دیں گے؟ نبیوں کو دینے والا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو دینے والا اللہ، یونس علیہ السلام کو دینے والا اللہ، یوسف علیہ السلام کو دینے والا اللہ، اور محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو دینے والا اللہ، تو ہمیں دینے والا کون؟ شرک کا سب سے بڑا فتنہ۔ اسی طرح بدعت کا فتنہ، بڑی دعائیں کر کے بارش لی ہے، پریشان نہیں ہونا، بڑی دعائیں کر کے رب سے بارش مانگی ہے کہ موسم اچھا ہو جائے، موسم پیارا ہو جائے، گرمی اندر کی ختم ہو جائے، اور روزہ رکھتے ہیں بھائی، کوئی پریشانی نہ ہو۔ بدعت کا فتنہ، خطرناک فتنہ، کتنے لوگوں نے آج شب معراج، شب میلاد اور پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد کر لیا، شب برات، حالانکہ نبی علیہ السلام نے یہ کام کیے، صحابہ کرام نے یہ کام کیے، تابعین نے یہ کام نہیں کیے۔ آج بدعات کے فتنے اور آج مال کے فتنے، دولت کے فتنے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، آج مال فتنہ ہے کہ نہیں؟ مال کی وجہ سے فتنہ آتا ہے نا، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اولاد بھی فتنہ بن جاتی ہے، اولاد بھی انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، گناہوں میں ڈال دیتی ہے، اولاد کی وجہ سے حرام کماتا ہے، اولاد کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، اولاد کی وجہ سے خیانتیں کرتا ہے، اولاد کی وجہ سے گھر میں ٹی وی لے کے آتا ہے، اولاد کی وجہ سے ڈرامے چلتے ہیں، اولاد کی وجہ سے رشوت لیتا ہے، اولاد بھی سبب بن جاتی ہے فتنے کا۔ اولاد رکھے یا دین رکھے، اولاد رکھے یا مال رکھے، اولاد رکھے یا اسلام رکھے، اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، پیسہ کمانا ہے، حرام کا فتنہ۔ بھائی بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے مال، پیسہ، دولت میرے محترم بھائیوں فتنہ بن جاتا ہے، حرام کمائی۔ اگر بارش زیادہ ہے تو میں درس ختم کر دیتا ہوں، جیسے آپ چاہتے ہیں۔ کیوں بھائیو بتاؤ؟ اگر اندر جانا ہے تو اندر چلے جاتے ہیں، کیوں بھائیو؟ اندر بندوبست کر لیتے ہیں، ابھی آدھا گھنٹہ تقریباً ہم نے درس دینا، جیسے آپ کہتے ہیں بھائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سب کو بتایا حرام کمائی کے فتنے، حرام نہیں کمانا، سود نہیں کمانا، جھوٹ بول کے نہیں کمانا، تاش کے پتے کھیل کے نہیں کمانا، نمبر لگا کے نہیں کمانا، یہ بھی بہت بڑا فتنہ۔ اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا جھوٹ کا بہت بڑا فتنہ ہے، لوگ جھوٹ سے باز نہیں آتے، گھروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے فتنے۔ پھر آپ نے فرمایا دھوکے دینے کے فتنے، سنو نبی اسلام کا فرمان، ابن ماجہ کی حدیث، شاید اللہ حدیث سے سن کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سن کے رب ہماری یہ تکلیف ہی قبول کر لے۔
کہ اللہ تیرے لیے بھیگے تھے، اللہ تیرے لیے کپڑے بھیگے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تیرے لیے شاید اس کے بدلے میں اللہ ہم کو حوض کوثر سے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پانی نصیب کرتے، شاید عرش الہی کا سایہ مل جائے، جنت الفردوس کا ٹکٹ مل جائے۔ فرما سیاتی علی الناس سنوات خداعات، ایسا زمانہ بھی آئے گا دھوکے بڑے ہوں گے، یصدق فیہ الکاذب، جھوٹے کی تصدیق ہوگی، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ فرمایا تمہارے بادشاہ کمینے بن جائیں گے، کمینے بادشاہ بن جائیں گے، کمینے حکمران بن جائیں گے۔ بارش بھائیو، حدیث میں آتا ہے بارش کے وقت اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری زرداری سے جان چھڑا دے، اللہ ہماری ظالموں سے جان چھڑا دے۔ بارش دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ ہمیں ظالموں سے نجات دے دے، اللہ امریکہ بے ایمان سے نجات دے دے۔ کمینے لوگ حکمران بن جائیں گے، گانے کا فتنہ، رقص کا فتنہ، نشے کا فتنہ، زنا کا فتنہ، قتل عام ہو گیا ہے۔ قتل کرتے وقت لوگ پرواہ کرتے نہیں، پیسے کی خاطر قتل عام۔ نبی اسلام نے فرمایا عمرہ، آج کے دور کے بارے میں حدیث مستدرک حاکم کی، فرمایا ایسے ایسے حکمران آئیں گے لا یقتدون بہدایا، میرا طریقہ نہیں مانیں گے، لا یستنون بسنتی، میری سنت نہیں مانیں گے، میرے خلاف عمل کریں گے۔ اچھا کلمہ پڑھنے والوں تم نے کیا کرنا ہے ان ظالموں کے بارے میں؟ فرمایا فمن صدقہم علی کذبہم، جس نے ان جھوٹے ظالم حکمرانوں کی تصدیق کی، ساتھ دیا، اعانہم علی ظلمہم، ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دیتے رہے۔ نبی اسلام نے فرمایا میرے حوض پہ آنے کی جرت نہ کرے، جو ظالموں کا ساتھی ہے، جو جھوٹوں کا ساتھی ہے، میرے حوض پہ نہ آئے، اور جو ظالموں کا انکار کرتا ہے وہ میرے حوض پہ آئے، میں اس کو پانی پلاؤں گا۔ میرے محترم بھائیو، فتنے، کہیں ہر بندے کو کافر کافر کہا جا رہا ہے، کوئی چھوٹا سا گناہ کرے کافر، ہو بھی کافر، ہو بھی کافر، یہ بھی فتنہ ہے۔ اور کہیں کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا ہے کبھی کافر ہو ہی نہیں سکتا، تکفیر کا فتنہ، ارجاء کا فتنہ۔ ہر بندہ کافر نہیں ہوتا، ہر بندہ مومن مسلم نہیں ہوتا، کچھ کام کریں کافر بن جاتا ہے، کچھ کام کریں مومن بن جاتا ہے۔ فتنے، سود کا فتنہ، تصویر کا فتنہ، عورتوں کے فتنے، بے پردگی کے فتنے، فلموں کے فتنے، ڈراموں کے فتنے، گانوں کے فتنے آج آگے ہیں۔ دوستو فتنے ہی فتنے ہیں چاروں طرف، نظر اٹھاؤ فتنے، نظر جھکاؤ فتنے، گھر کے اندر فتنے، باہر فتنے، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو فتنوں سے بچ گیا بڑا خوش قسمت ہے، اور جو پڑ گیا ثابت قدمی اختیار کی اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ فرمایا ایسا دور بھی آئے گا، دین پہ عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا ہے۔ فرمایا جو اس دور میں دین پہ عمل کرے گا اس کو میرے صحابہ تمہارے 50 کے برابر ثواب ہوگا، 50 کے برابر ثواب۔ آج یہاں بارش میں بھیگنا بھی تو تھوڑا سا مشکل ہے نا، دین پہ عمل کرنا بھی تو مشکل ہے نا۔ میرے صحابہ تمہارے 50 کے برابر، ترمذی کی حدیث، ہم ثواب لینے والے ہیں۔ فرمایا فتنوں میں جو عبادت کرے گا، پریشانیوں میں جو عبادت کرے گا، یہ درس قرآن کا ہونا یہ بھی عبادت ہے، درس کروانا عبادت ہے، آپ کا سننا عبادت ہے، میرا سنانا عبادت ہے۔ فرمایا جو فتنوں کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں رب کی عبادت کرے گا، میرے نبی اسلام نے فرمایا اس کو اتنا ثواب ہوگا جس طرح مکے سے مدینے ہجرت کرنے کا ہے۔ کتنے درجے مل رہے ہیں، کتنے رتبے مل رہے ہیں۔ تو آؤ فتنوں سے کیسے بچنا ہے،
کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے یہ تعلیم و تزکیہ کورس ہے نا، علم آپ کو آئے، حدیثیں آپ سنیں، قرآن کی آیات آپ سنیں، تو قرآن و سنت کا علم، گھر میں ترجمہ قرآن کی کلاس، علم کی محفل مجلسیں، فتنوں سے بچاؤ۔ اور دوسرا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کتاب و سنت پہ عمل کرو، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ کتاب و سنت پہ عمل کرو، توبہ کرو۔ فرمایا فتنے آئیں گے، نماز پڑھنا، فتنے آئیں گے، روزہ رکھنا، فتنے آئیں گے، زکوٰۃ دینا، فتنے آئیں گے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ ہم یہی کام کر رہے ہیں نا، دعوت و تبلیغ کا کام۔ فتنے آئیں گے، صبر کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ کوئی گھاٹے کا سودا ہے بھائیو؟ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ احمد ابن حنبل کی یاد، امام بخاری کی یاد تازہ ہوگی۔ اللہ تیرے لیے ہمارا سب کچھ حاضر ہے۔ فتنوں سے جہاد کرنے والا بچتا ہے، فتنوں سے مجاہد بچتے ہیں جو میدان جہاد میں قتال کرتے ہیں، مار کے لڑتے ہیں۔ فتنوں میں اپنی زبان پہ تالے، فضول بات نہیں کرنی، فضول محفلوں میں نہیں بیٹھنا، اچھی بات کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، میں آپ کا امتحان زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ درس کا، گفتگو کا، تعلیم و تزکیہ کورس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ میں نے دیکھ لیا، الحمدللہ الحمدللہ، آپ کا شوق ہے، آپ کا شوق ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے آپ کی، رب کی توحید سے آپ کو پیار ہے، شوق آپ کا میں نے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا، فتنوں کا دور، پریشانیاں، غم، دکھ، ثابت قدمی دکھانا۔ نبی اسلام درس دے رہے تھے، ایک بندہ آیا بیٹھ گیا، دوسرا آیا بیٹھ گیا، تیسرا چلا گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتا 3 بندے آئے تھے؟ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول اسلام نے پہلا آیا، اس نے میرا فرمان سنا، دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، اللہ کے رسول کا فرمان، رب کا قرآن مجھے مل جائے۔ فرمایا دوسرا آیا جھجکتا ہوا، بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں، بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں۔ فرمایا بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے دوڑتے ہوا آیا، رب نے اسی تیزی سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور جو جھجکتا ہوا آیا، رب بڑا شرم والا ہے، اللہ نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اور تیسرا آیا، یہ کون سی محفل ہے؟ قرآن و حدیث ہے؟ نہیں، میں نہیں سننا قوالی گانے سننے والا، رخ موڑ کے چلا گیا۔ فَعَرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، فرمایا رب نے بھی اس سے رخ موڑ لیا۔ اگلی حدیث سنو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں اعلان کر رہے تھے، اور بازار والوں، اور مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ سڑکوں پہ جانے والے کہیں گے یہ پاگل بیٹھے ہوئے ہیں، رب کو پتا ہے کہ یہ پاگل کون ہوتا ہے، رب کو پتا ہے عقل مند کون ہے، رب کے دین کے لیے بیٹھے ہوئے۔ کہا بازار والوں، مسجد نبوی میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کہا دین قرآن و سنت وراثت ہے۔ دکاندار سب کچھ چھوڑ کے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ بھائی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، مائک بند ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دین کا علم حاصل کرو، کتاب و سنت کا علم حاصل کرو۔ جاؤ مسجد نبوی میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ دکاندار دوڑتے ہوئے گئے، بڑی دیر انتظار کرتے رہے، پلاٹ ملیں گے، ریال ملیں گے، ڈالر، جو بھی ایسا ہوتا ہے، درہم و دینار ملیں گے۔ واپس آگے، ابو ہریرہ ہم سے تو نے مذاق کیا تھا، ادھر تو کوئی درہم و دینار تقسیم نہیں ہو رہے۔ کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی حدیث پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن سکھا رہا تھا، کوئی حدیث سکھا رہا تھا، وہاں تو کوئی مرلے پلاٹ نہیں۔ کہا بولے بالے مسلمانوں، وہی تو میرے نبی اسلام کی وراثت تھی۔ آپ کا بیٹھنا مبارک ہو، آپ کا بیٹھنا سلامت ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اللہ جتنے بھائی بیٹھے کھڑے ان کا بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ ہمیں حق کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عقیدہ توحید کی ثابت قدمی عطا فرما۔ جس طرح تو نے آج ہمیں یہ بارش میں بھیگنے کی بیٹھنے کی توفیق دی، اسی طرح ہمیں امریکہ سے ٹکرانے کی توفیق عطا فرما۔ ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ ہم ٹکرائیں گے، باطل کو مٹائیں گے، گرجے ڈائیں گے، مندر گرائیں گے، انشاءاللہ اپنی اقصا واپس لوگے، انشاءاللہ افغانستان کو آزاد کرواؤ گے، کشمیر آزاد کرواؤ گے، عراق فلسطین آزاد کروائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں کوئی گندا باطل نظام نہیں، اسلام لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بیت ایک بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ سمعنا واطعنا۔ ابو ذر بھائی نے کہا ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ بھائیوں کا بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ عزت و عظمت عطا فرما۔ بھائیو ہمارا کل کا موضوع ہے، یہ نہ کہنا بھیگ گئے کل نہیں آنا، انشاءاللہ ہوگے نا کل انشاءاللہ کل کا ہمارا موضوع ہے بد نصیب لوگ کون ہیں، قیامت کے دن رب کی نظر رحمت سے محروم ہونے والے کون ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔